بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 110, 111, 112 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی ہدایت اور رشد و بھلائی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. منہم المؤمنون، ان میں کچھ لوگ تو ایمان والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ نافرمان ہیں. معزز سامعین اکرام، پہلی آیت کریمہ جو آج تلاوت کی گئی آیت نمبر 110، اس کے اوپر اور اس کے ترجمہ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا ہے. کیا کہا کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو اس وقت، اور تم کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. حالانکہ اللہ پر ایمان رکھنا جتنے بھی اعمال ہیں اس میں سب سے افضل بھی ہے اور سب سے مقدم ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کام کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کام بہت اہم ہے اور مسلمانوں کو اسی لیے خیر امت بنایا گیا ہے، بہترین امت بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس مسلمان کی جو خیر و بھلائی والی صفت ہے اور افضلیت والی جو صفت ہے یہ اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک ایمان والے نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے. جس دن انہوں نے اس چیز میں کمی کی، جس دن انہوں نے اس چیز میں کوتاہی کی، یقینی طور پر اس دن سے وہ افضل اور خیر امت نہیں رہیں گے. معزز سامعین کرام، فرداً بھی تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ اگر ان کے سماج و معاشرے میں، ان کے گرد و پیش میں، ان کے ساتھ میں رہنے والوں میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی برائی کا کام دکھے تو اس کے اوپر ان کو وہ ٹوکے، اور جیسے ہی کوئی نیکی کا حکم میں، نیکی کے معاملے میں کوتاہی کرے اس کے اوپر اس کی رہنمائی کرے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر برائی کو دیکھتا ہے، اگر اس کے اندر استطاعت ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اس کو وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے زبان دیا ہے، زبان میں طاقت دی ہے، زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو برا ضرور جاننا ہے. اور معزز سامعین کرام، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی اتنا بھی نہیں کرتا ہے اور بالکل منڈ بن جاتا ہے اور ان کے سامنے برائی ہوتی رہے پھر بھی وہ دل میں برا نہیں سمجھتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں نیکی سے مراد توحید ہے، ارکان ایمان ہے، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک ہے، رشتہ داری کو جوڑنا ہے، عمدہ اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اور برائی سے مراد کفر ہے، شرک ہے، فسق و فجور ہے، بدعت و خرافات ہے، دوسری اخلاقی برائیاں ہیں. ان تمام برائیوں کے اوپر قدغن لگانا اور نیکیوں کا حکم دینا یہ مسلمانوں کے خیر امت ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. معزز سامعین کرام، ایک وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اوپر فضیلت دی تھی، لیکن ان لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تو بہت دور کی بات، خود بڑے بڑے جرم میں مبتلا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ ذمہ داری چھین لی، مسلمانوں کو ذمہ داری دی اور یہ ذمہ داری مسلمانوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے
اس کا سب سے بڑا جو سمبول تھا، سب سے بڑی جو علامت تھی کہ جو بیت المقدس قبلہ تھا پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پھیر کر کے لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، اور یہی وہ سمبول تھا جس کو یہودی سمجھ گئے، جس کی وجہ سے جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہودیوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی، بہت زیادہ اعتراض کیا، بہت زیادہ چہ بجبی ہو گئے، بہت زیادہ اعتراضات کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ زیادہ دے دے، اور یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد کو دیا۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاح کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا پچھلے لوگوں کے مقابلے میں رہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پورے دن میں عصر سے لے کر کے مغرب تک رہنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب میں یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت دیا، ان لوگوں نے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کام کیا، تھک گئے، کام کمپلیٹ نہیں ہوا، ان کو ایک قرات مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو انجیل دیا، انہوں نے ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا، تھک گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک قرات دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو وقت ملا عصر سے لے کر کے مغرب تک کا، ہم کو کام دیا گیا قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کا، ہم نے اس کام کو کمپلیٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قرات دیا۔ اہل کتاب غصہ ہو گئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کم ان لوگوں نے کام کیا، آپ نے ان کو 2 قرات دیا، ہم لوگوں نے زیادہ کام کیا، آپ نے ایک ہی قرات دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری جو مزدوری طے ہوئی تھی تم کو دے دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ کہا کہ ہاں دی گئی۔ اب ان کو جو 2 قرات دیا جا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، گویا آج جو امت محمد خیر امت ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، شیطان کے دامے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو کھڑا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اہل کتاب تو اب ذلیل ہو گئے، اب ان کی عزت میں آنے کا ایک ہی موقع ہے کہ وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں، وہ بھی ایمان کے اندر چلے آئیں، جہاں ایمان کے اندر آئیں گے خیر الامم میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو آخرت میں دوہرا اجر بھی ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگوں نے اسلام کو رد کر دیا اور بہت کم لوگ اسلام کو قبول کیے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لن یضروکم، یہ جو آیات ہیں اگر ان کے اوپر تفسیر کیا جائے تو کئی دن نکل جائیں گے، اور اگر ان آیات کو سامنے رکھ کر کے اور مسلمانوں کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر کے اگر بات کیا جائے تو بہت سارے نقطے سامنے آ جائیں گے، لیکن ہم یہاں پر آپ تمام کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ان آیات کو آپ دیکھ لیجئے اور ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ کر کے اس کے اوپر غور و فکر کیجئے اور مسلمانوں کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری کی بہت ساری صورتیں ہمارے سامنے واضح فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن یضروکم الا اذى، یہ جو اہل کتاب ہیں یا تمہارے جو مخالفین ہیں تم کو صرف معمولی تکلیف پہنچا پائیں گے۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور لڑنے کے لیے آئیں گے تو ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم کو اس منصب اور اس ذمہ داری کے لیے آگے بڑھایا گیا ہے، تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنا، تم یہ کرتے رہو۔ اب یہ جو اہل کتاب ہیں یا جو تمہارے مخالفین ہیں تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، صرف اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے کہ تم کو گالی دے دیں گے، برا بھلا کہہ دیں گے، تمہارے خلاف سازش کر لیں گے، یا لوگوں میں تم کو بدنام کرنے کے لیے برا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، لیکن کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے جب ہم ان مسلمانوں کی طرح سے ہو جائیں، ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے جب ہم ان مسلمانوں کی طرح سے ہو جائیں، یقینی طور پر ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ 1440 سال گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی اس آیت کریمہ میں کر دی، اور 1400 سال گزرنے کے بعد پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب یہودی ہیں
ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مار دیا گیا ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں گے ان کے اوپر ذلت ہوگی. الا بحبل من اللہ، ان کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آ جائیں، یعنی اسلام کو قبول کر لیں، خیر الامم میں شامل ہو جائیں. اور ان کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ وحبل من الناس، لوگوں کی ذمہ داری میں آ جائیں. لوگوں کی ذمہ داری میں آنے کا کیا مطلب؟ مسلمانوں کے انڈر میں کام کریں، تب جا کر کے ان کو اچھائی ملنے والی ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری میں آ جائیں. معزز سامعین کرام، میں نے بتلایا کہ اہل کتاب پہلے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے روگردانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے جرم ان لوگوں نے انجام دیے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کرنے میں ان لوگوں نے دریغ نہیں کیا. دوسرے چھوٹے چھوٹے جو برائیاں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، بڑے بڑے جرم کو کرنے میں بھی ان لوگوں نے آر محسوس نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مار دی، ہمیشہ وہ ذلیل رہے. 1947 سے پہلے تک آپ پوری ہسٹری دیکھ جائیے، یہودیوں کا صرف ایک ہی کام تھا کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. پوری دنیا کی سب سے مالدار قوم ہونے کے بعد بھی، سب سے بہترین ذہنی اور علمی صلاحیت پانے کے بعد بھی 1947 تک یہ لوگ در بدر بھٹکتے رہے. کبھی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی، اس سے پہلے بخت نصر کے ہاتھ سے بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ سے، پھر نازی جرمنی کا جو ہٹلر تھا، ان لوگوں نے ان کی پوری پتے کو پانی میں ملا دیا. 1947 تک ان کا کوئی ہسٹری نہیں ہے. 1947 کے بعد 3 عیسائی ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا. ایک یونائٹڈ کنگڈم نے یعنی انگلینڈ نے، دوسرا فرانس نے، اور تیسرا امریکہ نے. اس نے سپورٹ کیا. مسلم ممالک کے بالکل بیچ میں اس کو ایک جگہ مل گئی اسرائیل، اور آج تک سپورٹ چل رہا ہے. اور آج تک بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس کو ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن امریکہ آج بھی اس کا سپورٹ کر رہا ہے. دراصل مسلمانوں کی دشمنی میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ممالک کے بیچ میں اس ملک کو استھاپت کر کے مسلمانوں کے سینے پر خنجر گھونپا ہے، جو آج بھی اسرائیل کی شکل میں وہ خنجر مسلمانوں کے سینے میں گھونپا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہود مغضوب علیہم ہے، بالکل اسی طرح سے آج مسلمانوں کی بھی حالت ہو گئی. آج مسلمان خارجی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، داخلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انہیں کیا کر رہی ہیں، انہیں کیا کر رہی ہیں، وہ جماعت کیا کر رہی ہے، انہوں جماعت کیا کر رہی ہے، یہ سب بس اتنا دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کی جو اجتماعی مصلحتیں ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کی نظر نہیں ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو یا جماعتی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو. دراصل یہ اختلاف ہے، انتشار ہے، جس کی وجہ سے آج یہ حرکت ہوئی ہے. جب تک مسلمان اتحاد و اتفاق کے دامن کو مضبوطی سے تھام نہیں لیں گے، یہ اسرائیل کا اس طرح کی بہت ساری عذابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر مسلط کرتا رہے گا. مسلمانوں کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھام لے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے لیے بیان کیا کہ ان کے اوپر ذلت و مسکنت کو مار دیا گیا ہے جہاں بھی وہ رہیں گے، الا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کے پناہ میں آ جائیں. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گر گئے اور مسکنت اور محتاجی ان کے اوپر مار دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا، اور یہ اس طرح سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے گزر گئے، جس کی وجہ سے یہودیوں کا یہ حال ہے. اور تقریباً اسی طرح کے کچھ حالات ہمارے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بر وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے پورے قوم کو بچانا مسلم تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.